السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بیوی ہو تو ایسی ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، شوہر اور بیوی کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی غلط فہمی ہو جائے تو پھر یہ زندگی بد مزہ ہو جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی پیار اور محبت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں تو غریبی میں بھی وہ لوگ امیری کا مزہ لیتے ہیں، لیکن اگر چاہے گھر میں کتنی ہی امیری کیوں نہ ہو، پیسے اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں، اور اگر شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے تو زندگی دنیا ہی میں جہنم بن جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، تھوڑی سی شے پر قناعت کر لیتی ہے، اور اس کے برعکس یعنی کہ جو عورت بے دین ہوتی ہے وہ شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہے۔ ایسی عورتوں سے وہی بچتا ہے جسے خدا بچائے۔ ناظرین کرام، حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بہت ہی عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ چونکہ شاہی خاندان سے تھے، اس لیے بادشاہ کرمان نے آپ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دے دی۔ ادھر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے دولہا تلاش کرنے کے لیے مسجد کی طرف چکر لگانے شروع کر دیے کہ تاکہ کوئی اللہ والا درویش کامل مل جائے تو میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ ناظرین اکرام، حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ وقت کا بادشاہ ہے، میری بیٹی بہت زیادہ خوش رہے گی، نہیں، بلکہ ان کو تلاش تھی کسی دیندار داماد کی۔ ناظرین اکرام، تیسرے دن ایک نوجوان بزرگ خلوص قلب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مل گئے تو آپ نے ان کے قریب جا کر کے دریافت کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نوجوان نے ساری بات بتائی کہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے، اس میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں۔ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے کہا، کیا آپ نکاح کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، حضرت میں تو بہت ہی زیادہ غریب ہوں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اپنی بیٹی مجھ جیسے غریب آدمی کو کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی لڑکی مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے، یا وہ میرے ساتھ میں خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ سن کر حضرت شجاع کرمانی نے فرمایا کہ بیٹے، میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سنا نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ وقت کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے اچھے نہ جانے کتنے لڑکے ان کو مل جائیں گے، لیکن ناظرین کرام، حضرت شجاع کرمانی کے کہنے سے نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تو راضی ہوں، لیکن کیا آپ کی بیٹی مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے گی؟ آپ کی بیٹی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مجھ جیسے غریب کے گھر میں ہو سکتا ہے
کہ اس کی زندگی کے شب و روز نہ گزریں۔ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا میں جہاں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہیں میں نے اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے پرورش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی آپ کی غریبی اور آپ کی تنگ دستی سے پریشان ہو کر کے کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میری بیٹی تو اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے، وہ بہت نیک اور پارسا ہے۔ حضرت شجاع کرمانی کے کہنے سے نوجوان نے ہاں کر دی اور اس نوجوان کی مرضی سے حضرت شجاع کرمانی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ جب وہ نوجوان صاحبزادی کو لے کر کے اپنے گھر میں پہنچا تو یہ لڑکی جب اس کے جھونپڑے میں داخل ہوئی تو چاروں طرف کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نوجوان نے سوچا کہ وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی میرے اس جھونپڑے کو دیکھ رہی ہے، یہ اتنے عالی شان مکان سے نکل کر کے آئی ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ اس جھونپڑے میں زندگی کیسے گزرے گی۔ لڑکی چاروں طرف کو دیکھتی رہی، لڑکی کی نظر ایک کٹورے پر پڑ جاتی ہے کہ اس میں پانی ہے اور اس کے اوپر ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ جب شوہر سے پوچھا، اے میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ آدھی روٹی اور آدھا پانی کل میں نے کھا لیا تھا اور آدھی روٹی اور آدھا پانی میں نے آج کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ نوجوان ڈر رہا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکے گی۔ یہ سن کر کے بیوی نے کہا کہ نوجوان میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کی میری نہیں بنے گی۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے تو آپ کے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بیٹی مجھ جیسے غریب آدمی کے گھر میں زندگی نہیں گزار سکے گی۔ میرے اس جھونپڑے کو دیکھ کر کے، میری غریبی کو دیکھ کر کے آپ کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، لیکن آپ کے والد نے تو آپ کی بڑی تعریف کی تھی۔ یہ سن کر کے لڑکی نے کہا کہ نوجوان یہ غریبی اور یہ آپ کی تنگ دستی اور یہ جھونپڑا دیکھ کر کے میں نے آپ کے پاس سے جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرے والد نے تو آپ کی بڑی تعریفیں کی تھیں کہ بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ سے یہ شکایت کرنے کے لیے جا رہی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا میں تیرا نکاح کسی متقی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے سے کر رہا ہوں، مگر اب مجھے آپ کے گھر آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ میرا نکاح تو ایسے شخص سے کر دیا گیا ہے جس کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر کے رکھتا ہے، جو کہ اللہ پر بھروسے کے بالکل منافی ہے۔ لہٰذا اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، شوہر غریب ہے، جھونپڑا ہے، تنگ دست ہے شوہر، لیکن اس لڑکی کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میں تیرا نکاح ایسے شخص سے کروں گا جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا، اور آپ تو کل کے لیے کھانا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن دور حاضرہ کے حساب سے اگر بیوی کی ایک خواہش پوری نہ ہو تو وہ شوہر کی ساری محبتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اپنی بچیوں کو اسی انداز میں پروان چڑھائیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں جس حال میں بھی شوہر رکھے خوشی کے ساتھ میں رہنا، ہر حال میں اپنے شوہر کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور ان کی خواہشوں ارمانوں تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف اپنا ایک بھی قدم لے کر کے نہ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ بہت ساری لڑکیاں بھی اور بہت سارے مرد حضرات بھی کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل اس ویڈیو سے ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔